اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اپنے مشتاق پہ ذرا ہمارا سبق لگائیے، کل کا سبق لے کے ریوائز کر کے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے۔ تو تیار ہیں جی سب ساتھی؟ جی سر۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا جی، سیاقوں سے باق ساتھیوں کے لیے جو یہاں سے ریکارڈنگ کو سنیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ کیا تو اس شخص کو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں زمین میں خون بہائے گا اور زمین میں فساد کرے گا، بلکہ الٹ ہے، زمین میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، آگے کیا ہے جی؟ وہ تم نہیں جانتے۔ وہ تم نہیں جانتے۔ تو اپنا جو علم ہے وہ میں نے دیا ہوا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو لہذا علم اللہ نے ہی فرشتوں کو بھی دیا ہوا تھا جتنا اس نے چاہا کہ میں نے دینا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دینا تھا، جتنا چاہا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دے دیا۔ تو یہ وہاں آتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں تھیں، یعنی کہ جو آنے والی تھیں یا اس وقت موجود تھیں یا انسان کی ضرورت کے لیے تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم مجھے خبر دو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو انہوں نے اعتراف کیا، کہا یا اللہ ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اور پھر مختصراً حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ بھی آپ ان کو ان ناموں کی خبر دیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے ناموں کی خبر دی، تو اللہ نے ایک سوال پوچھا۔ وہ کیا تھا؟ تعالی علم کلکم، نہیں، وہ یہ تھا، پیچھے آیا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں زمین اور آسمانوں کے غیب غیب جانتا جان ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم زبان چھپاتے سے یا ویسے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ہو۔ جی پھر سر۔ فوقیت کس چیز کی ہو گئی؟ علم کی۔ جی، جی ہاں سر۔ جی۔ اللہ نے دی۔ اب وہ علم کی فوقیت ہو یا کسی اور کی، اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے تکبر بھی کیا اور انکار بھی کر دیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ کون ہوگا؟ کافر۔ ابلیس یا کافروں میں کافر۔ سے۔ کافر۔ ابلیس بعد میں بنے گا، ممکن ہے وہ ابلیس سے بھی بڑھ جائے، لیکن وہ کافر ضرور ہوگا۔ تو یہاں بہت بڑی چیز ہے جو سیکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کی بات مان لیتے ہیں، اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کو ماننا یہ ہے ایمان کی نشانی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور جو جی چاہے اور جہاں سے جی چاہے وہ جی بھر کے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پچھلے رکوع کا بس یہ ٹھیک ہو گیا نا، اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی تھا۔ جی جی، اب کیا ہوا؟ اب یہاں جو میں نے بتایا تھا کہ ہم صرف ترجمہ نہیں پڑھ رہے، ترجمے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی سوچ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں جی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کی سٹوری، دوسرے کا واقعہ وہ پڑھا جائے، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر سبق اللہ کیا دینا چاہتا ہے۔ سبق یہ دینا چاہتا ہے کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن۔ ازلی دشمن، شروع سے ہی دشمن، اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ جس بندے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان نے وار اپنا پہلا کیا۔ والدہ حوا بھی تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی۔ تو وہ بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف کے اندر آئے گا یا کسی اور صورت میں کہ شیطان نے ان کو کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں تم اس کے اندر رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہی پڑھا تھا نا ہم نے جی؟ جی سر۔ جی ہاں آگے پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ آئے گا۔ اب یہ جو لالچ ہے یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اب وہ قریب گئے یا جو بھی صورتحال ہوئی، تو اب ہم نے یہاں سے ریویژن کرنی ہے 36 کی۔ تو ترجمہ کریں گے اپنے مہد بھائی؟ جی سر۔ پی ہی تک کرنا ہے۔ فاز اللہم الشیطان عنہا۔ نہیں وہ پڑھنا دیکھیں، جو پڑھنا ہے نا ہمارا ترجمہ ہاں جی۔ ہمارا اللہ کے کلام کی جگہ نہیں لے سکتا، اس میں زبر زیر سارے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم الشیطان پڑھا گیا ہے تو وہ غلط ہے، دوبارہ پڑھیں۔ فاز اللہم الشیطان عنہا، ہاں تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس درخت کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، تو اس نے جی ان دونوں کو نکلوا دیا، جی مما، اس میں سے، کانا فی، اس چیز، کانافی، کانا فی، اس میں سے جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ نہیں کانا، یہ دیکھو نا مما، اگر اس لیے میں نے کہا تھا کہ جگہ کہیں گے نا مما کا ترجمہ کریں گے، اور اس اس نے چیز ان میں، دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے۔ اس ماں جگہ جگہ سے۔ کے لیے بھی آتا ہے، چیز کے لیے بھی آتا ہے، اس جگہ سے کانا لمبا کرنا ہے، فی ہی، جس میں وہ دونوں میں تھے۔ وہ دونوں تھے۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو کہا، اب یہ جناب کیپٹن صاحب بڑے احتیاط سے کریں گے، ادب تک کرنا ہے آپ نے۔ وَقُلْنَا بِہْتُ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا بِہْتُ، اور کہا، بریکٹ پہ نہیں اللہ قلنا تعالیٰ ہے نے، نا، جی نہیں جی نہیں، اتر وَقُلْنَا جاؤ، ہے نا۔ کیپٹن صاحب میں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے بندے کو دے دوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وَقُلْنَا کا ترجمہ کریں۔ اور ہم نے کہا، کہا، جی اب اور ہم نے اہبطوا پہلے، کہا، بِہْتُ، اتر جاؤ، تم اتر جاؤ، تم اتر جاؤ، یہاں بعضکم، میں نے کہا تھا کیونکہ بعضکم لبعض عدو، کیونکہ
بعدکم لبعد عدو، بعض تم میں سے، بعدکم ہے تم میں سے، بعد تم میں سے بعض لبعد، کے، اب یہ کہیں دوسرے بعد کے، دوسرے کچھ کے، دوسرے دوسرے کچھ بعد کے کے دشمن ہیں۔ عدو دشمن ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اپنے منصور بھائی، وعلیکم وعلیکم، اور تمہارے لیے ویری فی گڈ، الارض زمین میں ویری گڈ مستقر عارضی ٹھکانہ ہے، و متاع ان اور فائدہ اٹھانا ہے، ماشاء اللہ، الہین ایک مقررہ وقت تک۔ کیا باتیں ہیں، کیا باتیں ہیں، زبردست ترجمہ کیا جی۔ اب جی جو چیز ہے یہاں سیکھنے والی وہ یہ ہے کہ الہین یہ ہے ہمارے زندگی کا پہلا سانس، اس سے لے کر آخری سانس تک کا وقت، یعنی کہ موت، پیدائش سے موت تک کا وقت، یہ ہے الہین۔ کیوں جی، یہی ہوا نا؟ جی ہاں جی۔ تو اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ اب فائدہ کیا اٹھانا ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ فائدہ ایک تو دو قسم کے فائدے ہیں۔ ایک ہے فائدہ کہ دنیا کے لیے ہی فائدہ اٹھایا جائے کہ دنیا میری اچھی سے اچھی ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زندگی کے لیے فائدہ اٹھایا جائے، اور زندگی مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ جی جی سر، جی سر، زندگی مرنے کے ساتھ، میں نے آگے ختم کیا نہیں کہا؟ ختم نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتی۔ ختم نہیں ہوتی، بالکل، یہ ہمارا ایمان ہے، حصہ ہے۔ تو لہذا وہ فائدہ متاع ان کا ترجمہ تشریح کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے لیے بھی، اور خاص طور پر جو آگے آنے والی دنیا ہے موت کے بعد، وہ زندگی ہے، اس کے لیے بھی وہ فائدہ اٹھانا ہو، تو دونوں کی تیاری انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب سنیے گا، حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا احتیاط سے سنیے گا۔ وہ یہ ہے، ترکت فیکم شیئین، ترک کرنا، ترکت میں نے چھوڑ دی ہیں، فیکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم میں، شیئین دو شیئیں، دو چیزیں۔ ترکت فیکم شیئین کا مطلب کیا ہوا جی؟ میں نے دو چیزیں تمہیں چھوڑ دی ہیں۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، ترجمہ کیا اللہ ہوگا کی کتاب کتاب، اللہ؟ اللہ اللہ کی کی اللہ کتاب کی کتاب، وسنتی، اور اور میری اور سنت۔ اپنی، صلی اللہ علیہ اور وسلم کی اپنی سنت۔ سنت۔ ویری گڈ، آپ نے ترجمہ خوب کیا۔ آگے بتایا، ان تمسکوہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، فلن تضلوا بعدها ابدا، تو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا جی؟ جی سر، تو پتہ چلا گمراہ کہ اگلی، جی تضلوا، جی گمراہ نہیں ہوگے، سیدھے راستے پر رہو گے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو فائدہ اٹھانا ہے اور زندگی کے اندر سیدھے راستے پر رہنا ہی فائدہ ہے، اس کے علاوہ گمراہی کوئی فائدہ اگلی زندگی کا نہیں دے گی۔ ایسے ہی ہے؟ جی سر، جی تو پھر مل کے وعدہ کرتے ہیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ممکن ہے کوئی زبر زیر کوئی لفظ کی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب اور سنت اور کوئی چیز رسول پاک نے نہیں کہی۔ اب کہاں ہیں جی؟ حضرت آدم کہاں ہیں؟ والدہ حوا کہاں ہیں؟ شیطان کہاں ہے اس وقت اس آیت کے بعد؟ شیطان قرآن تو پاک اس میں وقت دنیا میں ہی ہے، نہیں، میں حضرت نے آدم کہا آپ جو پڑھ رہے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ تو نیچے اتر گئے سارے۔ جی کہاں اترے؟ ٹھیک ہے، زمین زمین پر میں۔ زمین پر، جس جگہ پہ ہم ہیں۔ اب ہاں جی، اس جگہ پہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حوا، ان کی ذریت کہتے ہیں اولاد کو، جی جی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے شیطان اور اس کی بھی اولاد ہے، جنوں کی بھی آگے نسل جو ہے وہ چل رہی ہے، ان میں بھی مسلمان ہیں اور ان میں سے بھی کافر ہیں۔ اسی طریقے سے جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان میں سے بھی ان کی اولاد میں سے کچھ مومن ہیں جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، وہ کیا؟ حضرت جو بندہ جنت کے اندر رہا ہو اور جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا ہو اور اس کے بعد اس سے خطاب بھی ہو گئی ہو اور وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی ہو، تو مجھے بتائیے کہ اس کے احساسات، اس کے جذبات وہ کیسے ہوں گے؟ بڑے مشکل ہوں گے۔ باقی ساتھی نہیں بول رہے۔ سر وہ بڑی مشکل ہو۔ اللہ نے ان پہ رحم کیا تو وہ اللہ کے نہیں، میں ناگزیدہ نے تو بندے ابھی بن بتایا نا کہ بھئی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہاتھ سے بنایا ہاں اور جی، پھر جنت بھی دی، جنت کے اندر رہے بھی، وہاں حضرت حوا بھی دے دیں، رشتہ بھی ایک ہو گیا۔ پھر غلطی ہو گئی، اب وہ ہاں جی، زمین پر آ گئے تو ان کے جذبات اور احساسات جو ہیں بھائیو، ایک شیطان بھی اترا تھا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے کہ وہ تھا تکبر کرنے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا۔ آدم علیہ السلام تو اللہ کا انکار کرنے والے نہیں تھے، کیوں جی؟ جی جی نہیں تھے سر۔ لیکن غلطی ہو گئی۔ ہاں اب جی، یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جائے گی کہ سر کوئی عاجزی والی نبیوں کے جذبات ہیں۔ علاوہ، جی اب میری بات سن لیں، پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، جی۔ جی جی سر، اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہے کہ جو اب اپنا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نبوت ابھی بعد میں ملے گی یہاں آ کے، لیکن غلطی ہو گئی۔ اب میں نے جو آپ کو بتانا ہے وہ 2 لفظ پڑھانے ہیں اور پھر آگے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے تلقا، ایک لفظ کیا؟ فتلقا۔ یہ دیکھیے گا ذرا ایرو، یا تو پھر دیکھیں کون سا لفظ میں جی یہ والا ہاں جی، تلقا کے معنی ذرا سنیں۔ تلقا کے معنی ملاقات کرنا بھی ہے۔ تلقا کا مطلب القاء، القاء ہونا۔ القاء کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں، نیند جی میں، ذہن میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے، دل میں۔ دل میں ہوتا ہے۔ اور تلقا ملاقات کرنے بھی معنی ہے اس کے۔ تلقا حاصل کر لینا بھی اس کے معنی ہے، اور حاصل کر لینا سے ہی اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ نے القاء کیا، اللہ نے القاء دل کے اندر بات ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیز حاصل کر لی۔ تو لہذا تلقا کے معنی جو مفسرین نے کیے ہیں
وہ یہ ہیں تو سیکھ لیے. تلقا کا مطلب کیا ہے؟ تو سیکھ لیے. جی. فا کا مطلب ہے تو. اب تلقا تے تاکید کے لیے ہے. خوب اچھے طریقے سے سیکھ لیے، یہ اس کے معنی ہیں تلقا کے. تلقا کے معنی کیا ہے؟ خوب اچھے طریقے سے سیکھ لیے. یہ خوب اچھے طریقے سے، یہ تے جو اضافی آئی ہے نا، ورنہ لقا کافی تھا. آپ نے پڑھا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پڑھا ہے نا لقو، جی وہاں ملاقات کرتے ہیں. یہ بھی ہے لقا، ملاقات بھی میں نے حاصل بھی کرنا، دل کے اندر ڈالنا بھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آ گئے اور والدہ حوا بھی تھیں، اب جو اپنا گناہ کا اعتراف تھا وہ بھی ہو گیا، پھر اس کے اوپر ندامت ہے وہ بھی ہو گئی. پھر آگے آئے گا کہ بھی ایک یہ کہ میں اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا. یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، پہلی خطا ہوئی پہلے بندے سے. تو اللہ کی رحمت یہ ہے، تلقا کا معنی میں کرنے لگا ہوں تو سیکھ لیے. لفظ ہے آدمو. بتائیے یہ میں آدمو میم کے اوپر پیش ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ فائل، اس میں فائل. فاعل کی، فاعل کی، کرنے والا. تو فتلقا آدم، ترجمہ کریں. تو آدم علیہ السلام آدم علیہ تو السلام نے آدم سیکھ علیہ لیے السلام نے سیکھ لیے من ربہ. من کا مطلب ہے سے، ربی ہی اپنے رب سے. اپنے رب سے. دوبارہ کہیں فتلقا آدم، ترجمہ کریں. تو آدم آدم علیہ اپنے السلام رب نے سے سیکھ لیے من ربہ ہی کا ترجمہ کریں. اپنے اپنے رب رب سے. اپنے رب سے. اپنے رب سے. اب آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ مجھے آپ نے بتانا ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے. پڑھیں ذرا اس کو. کلمات کلمات، جمع یا واحد؟ جمع. جمع. کیوں کہ اس کے آگے مطلب آتن آیا ہے. جی آتن جہاں بھی آواز آئے گی وہ جمع ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. اب جمع کے لیے ہم کریں گے کچھ یا چند. اب کلمہ اپنی زبان کا لفظ ہے. پہلے کلمات. کہتے ہیں کہ جی پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، ورڈز. چند کلمات، چند، کلمات. ہاں چند کلمات. تو پورا جملہ جی اپنے نعیم بھائی آپ ذرا ہمیں جملہ کر کے دیں گے. فتلقى آدم من ربه کلمات. تو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات. ویری گڈ. اب جناب سبق آ گیا ہے ایک، اور اس کو بڑا یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنی جی کاپی نکالیں، اس لیے کہ یہ بار بار آئے گا لفظ جو میں ابھی بتانے والا ہوں. رول ہے یہ، تو اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک. فتابا، تابا. تابا کا اپنی زبان کا لفظ ہے توبہ. اپنی زبان کا کیا لفظ ہے؟ توبہ. توبہ. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں غلطی کر کے جہاں سے ہم چلے تھے اسی اصل جگہ پر واپس لوٹ جانا، یہ ہوتا ہے توبہ. لیکن یہ توبہ نہیں ہے، یہ ہے تابا. تابا با تھا اصل میں، تابا تے. تو فتابا، تو اس کا پتہ چلا کہ یہ ہے توبہ. اس کے آگے لفظ کیا ہے ذرا دیکھ پڑھیے گا. علیہ. ہاں مجھے یہ بتانا ہے آپ کو، یہ ذرا غور سے سنیے گا. عین کی جگہ پر اگر کئی دفعہ آئے گا الیہ،
تو اس کے معنی اور ہوں گے. اس جگہ پہ فتابا علیہ، عین کے اوپر علا جس کے معنی ہوتا ہے پر، یہ ہے محاورہ. یہ کیا ہے جی؟ محاورہ. محاورہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محاورے کے معنی اس کے اصلی معنی نہیں ہوتے. اس کا ہمیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ گھوڑے بیچ کر سونا، جی، جی سر. جی دل جی باغ باغ ہونا. اب یہاں آپ نے ایک تو وہ ہے، تو ویسے اس کے معنی تابہ کے ساتھ علا آ جائے تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا. تابہ علیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ توبہ. قبول کرنا. قبول کرنا. اب توبہ قبول کس نے، کون کرتا ہے توبہ قبول؟ اللہ کی ذات. اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں. معافی مانگتے ہاں، ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ توبہ کرنا اور توبہ قبول کرنا یہ دو چیزیں ہیں. اگر تابہ کے ساتھ، ذرا میری ہیلپ کریں جی، عین کے ساتھ اوپر لگائیں ایرو، اس جگہ پہ الف اگر آ جائے فتابہ الیہ، تو اس کا مطلب ہوگا اس نے اس اللہ سے توبہ کی، الیہ. اور تابہ کے ساتھ علیہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا اس اللہ نے اس آدم کی توبہ قبول کی. بس مختصر بتاؤں، تابہ جی علیہ توبہ قبول کرنا، تابہ الیہ، الیہ اس کا مطلب ہے توبہ کرنا، سے توبہ مانگنا، توبہ کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر. سر. منصور بھائی آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آپ بتائیے. جی سر. میں نے ابھی کیا بتایا؟ فتابہ، فتابہ علیہ، جی میں نے کیا بتایا؟ توبہ قبول کرنا. توبہ قبول کرنا. اگر توبہ کرنا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ عین کی جگہ پر کیا ہوتا؟ الف ہوتا ہے. الف ہوتا. علیہ، الیہ. آپ نعیم بھائی آپ بھی ذرا مجھے بتا دیں، جی میں نے سر. ابھی کیا، ہم نے کیا سیکھا؟ فتابہ علیہ اگر عین ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ نے توبہ قبول کی، اور اور اگر الف ہو، الف آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ کی. ہاں، اب میں بتایا تابا، یہ وہی تین حروف ہیں جیسے ساجدہ. ساجدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سجدہ سجدہ کیا. اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں ہے فتابہ علیہ، علیہ اب ہی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. فتابہ علیہ کا مطلب ہے اس نے توبہ قبول کی، اس نے توبہ. قبول کی. اب مجھے بتائیے اس کون ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ جی. تو ہم ترجمہ تابہ کے ساتھ کریں گے اس اللہ نے توبہ قبول کی. اب میں پڑھنے لگا ہوں علیہ، اس کو پڑھیں گے علیہ، اس آدم علیہ السلام کی. تو ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ آدم علیہ آدم السلام. علیہ آدم السلام. علیہ السلام. تو اس اللہ نے اس آدم کی توبہ قبول کی. یہ ہے جناب. اب وقت کم ہے آپ کے پاس، سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اب ہم پڑھنے لگے ہیں. پہلے پڑھا تھا وہ جو منافقین کی بات ہوئی تھی تو وہاں پڑھا تھا نحن مصلحون هم الصفحاء ولکن لا انہم هم الصفحاء، پڑھا تھا نا؟ جی جی سر. کیا مطلب تھا انہم؟ بے شک وہ بے شک وہ. هم الصفحاء کا مطلب کیا ہے؟ وہی بے وقوف. وہی بیوقوف. اب یہاں دیکھیے گا، مشتاق بھائی ذرا انہو کے اوپر کریں. انہو بے شک وہ اللہ. اب آگے دیکھیے گا، اب پہلے سنیں. انہو بے شک وہ اللہ، ہوا، وہی ہوا کے معنی بھی ہے وہ. تو اب اس کا وہی ترجمہ ہے. کریں گے وہی. اس کا وہی کیا ترجمہ کریں گے؟ وہی. وہی. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آ رہا ہے، جیسے العلیم الحکیم پڑھا تھا، اس جگہ پہ آ رہا ہے التواب.
اب اس کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ التواب کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ قبول کرنے والا۔ آج جو میں نے اتنا زور لگایا ہے یہ کیوں لگایا ہے؟ یہ اس وجہ سے لگایا ہے کہ واو کے اوپر شد ہے۔ واو کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ یہ جو شد ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اس کی حد آپ تعین نہیں کر سکتے، بے شک وہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ تواب کے معنی دوبارہ کہیں کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ قبول کرنے والا۔ والا پھر کہیں التواب کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اگلا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے الرحیم، انتہائی مہربان، انتہائی مہربان ہے، اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ ہے جناب۔ اس کے اوپر وقت ہمارا کافی لگا ہے، تو اب میرے ساتھ پڑھیں فتلقى آدم، مل کے پڑھتے ہیں جی۔ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ کو اس لیے کہ آپ کی ریویژن ہو جائے۔ تو تلقى آدم، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، چند کلمے۔ اب وہ چند کلمے کیا تھے وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، اور سب نے یاد کرنے ہیں یہ چیزیں۔ یہ پہلی دعا ہے جو انسان نے اللہ سے مانگی تھی، اور اس کو اپنا حصہ بنائیں، اور اللہ نے بخش دیا۔ وہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پیارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے۔ وہاں تھا نا فتکونا من الظالمین، جی یہاں بھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ، یقیناً ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ لو جی، یہ دعا مانگی اللہ نے، خود دعا بتائی۔ کیوں جی؟ یہ اللہ تعالیٰ الرحیم دیکھیے ویسے نہیں آیا، اللہ نے خود دعا دل کے اندر ڈال دی، کیونکہ رغبت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، دعا ڈال دی۔ اب انہوں نے یہ دعا پڑھی، کیا تھی دعا؟ جلدی جلدی پڑھیں، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بس جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتاب علیہ، تو اس اللہ نے اس آدم کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ساتھ کہنا ہے کہ ہاں ہی کی ضمیر کدھر ہے؟ تابہ کے اندر کون سا فائل چھپا ہوا ہے؟ آگے پھر انہو، بے شک وہ اللہ، بے شک وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ، ہوا، وہی اللہ، بے شک وہ وہی، التواب الرحیم، جی بہت زیادہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور بہت زیادہ، بالکل جی ٹھیک ہے۔ اب سنیں ایک بات، اب میں جلدی جلدی بتاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے کوئی جی؟ نہیں، وہ اللہ کو خوشی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور آگے ایک مثال بیان کی، جس طریقے سے ایک بندہ ہو اور وہ اونٹ پر ہو اور وہ صحرا کے اندر چلا جائے، اور وہ تھک کے اونٹ سے نیچے اترے، بلکہ وہاں ہے کہ وہ نیچے اترا
اور وہ سو گیا، اور جب سو گیا تو اٹھا تو کیا ہوا؟ اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس کا اونٹ گم ہو گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس کو افسوس کتنا ہوا؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ، کہ میری زندگی کا سارا سامان تو ادھر ہی ہے. اور پھر وہ بندہ کیا ہوا؟ مرنے کے لیے وہ دوبارہ لیٹ گیا، کہہ دیا اب میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے. لیکن جب وہ دوبارہ سو کے اٹھا تو اس نے اپنے اونٹ کو اپنے سامنے پایا، اور ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، اور اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی سے یہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اے اللہ، میں تیرا رب تو میرا بندہ. رب اور تو میرا بندہ. بندہ. اب یہ اس کے ذہن میں تو نہیں بات تھی، نہیں. لیکن اس نے خوشی اتنی ہوئی کہ اس نے کلمات الٹا دیے. جی، اب یہ جی خوشی کی انتہا کے لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ گئے، کہا توبہ کا اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ گناہ کر کے جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور رسول پاک کا فرمان ہے کہ جس نے توبہ کی تو وہ گویا ایسا ہے کہ مل